اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، اگر دل میں تڑپ اور عمل میں خلوص ہو تو یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی کی ملاقات اپنے امام سے نہ ہو۔ تاریخ ایسے ہزاروں واقعات سے بھری پڑی ہے جس میں مختلف اماموں اور خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام نے لوگوں کو اپنی زیارت سے شرف یاب کر کے نہ صرف ان کی مدد و یاوری کی بلکہ رہنمائی فرمائی۔ ہمارا آج کا واقعہ ایک عزادار امام حسین علیہ السلام کی انتہائی ایمان افروز کیفیت پر مبنی ہے۔ یہ واقعہ یقیناً آپ کے روحانی لطف میں اضافے کا باعث ہوگا۔ یہ واقعہ کیا ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو آخر تک دیکھنے پر معلوم ہوگا۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، مرحوم شیخ مہدی مازندرانی نے اپنی کتاب آثار الحسین اور اسی واقعے کو سید ارتضیٰ عباس نقوی نے اپنی کتاب حیات شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے صفحہ 523 پر بھی تحریر کیا ہے کہ مازندران میں ملا عباس چاؤش نام کے ایک عزادار تھے۔ ناظرین، چاؤش ترکی اور فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سلطان یا بادشاہ کی سواری کے آگے آگے نعرے لگا کر چلنے والا۔ عباس چاؤش علم حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو اٹھا کر ہر سال کچھ افراد کو ساتھ لے کر کربلا جایا کرتے تھے۔ ان کی نوحہ خوانی اور نعرے لگانے کی وجہ سے ان کو چاؤش کہا جاتا تھا۔ ایک سال کچھ لوگوں نے طے کیا کہ ہم اس مرتبہ کربلا نہیں جائیں گے کیونکہ حکومت کی طرف سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ اکٹھے ہو کر عباس چاؤش کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ملا عباس، اس مرتبہ ہم کربلا نہیں جائیں گے کیونکہ راستے میں خطرہ ہے۔ عباس چاؤش نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ سمجھے۔ اس پر عباس چاؤش نے علم کندھے پر رکھا اور کہا، جسے بھی کربلا جانا ہو وہ میرے ساتھ کربلا چلے اور جو نہ جانا چاہتا ہو وہ نہ جائے۔ یہ کہا اور عباس چاؤش مازندران سے کربلا کے راستے پر روانہ ہو گئے۔ لوگوں نے یہ دیکھا تو کچھ لوگ ان کے ساتھ چل پڑے۔ بہت دن سفر کرنے کے بعد یہ لوگ کربلا کے قریب پہنچے۔ رات کا وقت تھا، سوچا یہیں کچھ دیر آرام کیا جائے، لہٰذا سواریوں سے سامان اتار لیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد اچانک عباس چاؤش نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ آج کون سی رات ہے؟ ان کے ساتھیوں نے کہا آج شب جمعہ ہے۔ چاؤش نے کہا کہ دور چراغوں کی روشنی نظر آ رہی ہے، اب بہت کم فاصلہ رہ گیا ہے، لہٰذا چلو ہم رات ہی رات میں کربلا پہنچ جائیں تاکہ شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر لیں۔ لہٰذا تمام ساتھی چلنے پر تیار ہو گئے اور اپنا سامان سواریوں پر رکھنا شروع کر دیا اور پھر راستہ چلنے لگے اور سفر کرتے کرتے حرم امام حسین علیہ السلام تک پہنچ گئے۔ لوگ کہنے لگے، اے ملا عباس، پچھلی شب جمعہ ہم مازندران میں تھے، آپ نوحہ پڑھ رہے تھے اور ہم سب ماتم حسین کر رہے تھے، جبکہ اس شب جمعہ ہم حرم امام حسین میں آ گئے، تو اب بھی آپ ہی نوحہ خوانی کریں۔ عباس نے کہا، اچھا میں نوحہ پڑھتا ہوں۔ ملا عباس نے دل میں سوچا کہ فی الحال میں حرم میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جا رہا ہوں، پھر امام حسین علیہ السلام کی ذریح اقدس کے سر کی سمت جا کر جتنے بھی نوحے پڑھ سکوں گا پڑھوں گا۔ یہ سوچتے ہوئے ملا عباس چاؤش حرم امام حسین علیہ السلام میں تشریف لے آئے اور ذریح اقدس کے سر والی سمت کھڑے ہو کر جناب علی اکبر علیہ السلام کا نوحہ پڑھا اور پھر آرام کرنے کے لیے واپس سرائے میں آ گئے۔ جب سب آرام کرنے چلے گئے تو عالم خواب میں دیکھا کہ کوئی سرائے کا دروازہ پیٹ رہا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھے کہ دیکھیں کہ سرائے کے دروازے پر کون آیا ہے۔ دروازہ کھولا تو دیکھا ایک حبشی غلام کھڑا تھا۔ اس نے ملا عباس کو سلام کیا۔ ملا عباس نے جواب دیا۔ اس نے پوچھا، عباس چاؤش آپ ہی ہیں؟ ملا عباس نے کہا، ہاں میں ہی ہوں۔ حبشی غلام نے کہا، آپ سب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، آپ سے ملاقات کے لیے آقا تشریف لا رہے ہیں۔ عباس چاؤش کہتے ہیں، میں نے یہ سنا تو اس سے پوچھا کہ کون سے آقا ہم سے ملنا چاہتے ہیں؟ حبشی غلام نے کہا، وہی آقا جن کی محبت میں تم یہاں آئے ہو۔ عباس کہتے ہیں، میں نے کہا کیا امام حسین یہاں تشریف لانے والے ہیں؟ تو غلام نے کہا، ہاں ہاں وہ یہاں آنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آقا حسین کہاں ہیں؟ ہم قدم بوسی کے لیے خود ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
تو غلام نے کہا آپ کہیں نہ جائیں، بلکہ آقا حسین خود آپ سے ملاقات کے لیے یہاں آ رہے ہیں۔ ملا عباس کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ہی سب رفقا کو جمع کیا اور مولا کے آنے کی خبر دی، اور ہم سب کے سب ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اچانک فوراً ہی سرائے کا دروازہ کھلا تو ایسی روشنی چمکی جیسے سورج نکل آیا ہو۔ آقا حسین تشریف لے آئے۔ ہم ان کے احترام میں کھڑا ہونا چاہتے تھے کہ انہوں نے ہمیں بیٹھے رہنے کا حکم فرمایا اور کہا، دیکھو میرے زائرو، تم سب طویل سفر سے آئے ہو اور تھکن سے چور ہو، آرام کرو۔ پھر ہم سب میں سے ایک ایک کا نام لے کر اس کا حال احوال دریافت کیا۔ پھر مجھے کہا، ملا عباس، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج کی رات میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ تو میں نے جواب دیا، نہیں آقا، مجھے علم نہیں ہے کہ آپ کس وجہ سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ امام نے فرمایا، میں تم سے 3 باتیں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ ایک یہ کہ جب ہمارا زائر ہمارے پاس آتا ہے تو میں اسے دیکھنے کے لیے ضرور آتا ہوں۔ دوسری یہ کہ گزشتہ شب جمعہ جب تم مازندران میں تھے اور نوحہ خوانی میں مشغول تھے تو ایک بوڑھا شخص دروازے کے پاس بیٹھا ہوا جوتے سیدھے کر کے رکھ رہا تھا، تم اسے میرا سلام کہہ دینا۔ اور تیسری بات یہ ہے ملا عباس کہ اگر اگلی شب جمعہ تم میری ذریح پر آؤ تو حضرت علی اکبر علیہ السلام کے حال کا نوحہ مت پڑھنا۔ ملا عباس کہتے ہیں، میں نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا کہ آقا، کیا میں نے وہ نوحہ صحیح طرح نہیں پڑھا جو آپ منع فرما رہے ہیں، یا اس میں کوئی غلطی ہے؟ تو امام نے فرمایا، نہیں ملا عباس، یہ بات نہیں ہے کہ تم نے نوحہ صحیح نہیں پڑھا یا اس میں کوئی غلطی ہے، بلکہ معاملہ یوں ہے کہ میری والدہ گرامی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شب جمعہ کربلا میں تشریف لاتی ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ اس نوحے میں بیان کردہ مصائب وہ سنیں اور ان سے برداشت نہ ہو سکے اور ان کی حالت متغیر ہو جائے۔ ناظرین، یہ وہ احکامات ہیں جو وقتاً فوقتاً ائمہ طاہرین سے عوام کو ملتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کے کچھ احکامات میں جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت اور مصائب حرم امام حسین علیہ السلام میں پڑھنا منع فرمائے گئے ہیں۔ یہ حکم اپنے وقت کے فقیہ کبیر حضرت مہدی بحر العلوم کو تب جاری کیا گیا جب وہ حرم میں جناب علی اکبر علیہ السلام کے مصائب بیان کر رہے تھے۔ اسی دوران خدام بھاگتے ہوئے مہدی بحر العلوم کے منبر کے پاس آئے اور انہیں مجلس روکنے کا کہا، تو مہدی بحر العلوم نے غصے سے انہیں کہا کہ کیوں، کیا میں غلط پڑھ رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا، نہیں مہدی بحر العلوم، ہمیں یہ تو معلوم نہیں ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی ذریح اقدس سے خون ابلنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ سن کر مہدی بحر العلوم کو منبر پر ہی غش آ گیا، اور اسی عالم غش میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، اور انہوں نے مہدی کو منع کیا کہ آئندہ یہاں جناب علی اکبر علیہ السلام کے مصائب نہ بیان کیے جائیں، کہ جنت میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی حالت دیگرگوں ہے اور وہ کسی سے بھی نہیں سنبھل رہی۔ ناظرین، اسی طرح حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے مصائب نجف میں امام علی علیہ السلام کے حرم میں پڑھنے کی ممانعت ہے۔ خدا ہمیں ان ہستیوں سے متوسل رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری آنکھیں غم حسین کے آنسوؤں میں ہمیشہ تر رہیں، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہم آپ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔